السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ ویانا میں تہران کی میزائل اور خطے میں اسرع و رسوخ کے حوالے سے جاری جوہری مذاکرات کے تعطل میں امریکہ کی ضد شامل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اگلے ہفتے ان کے قریب بھی تصور کیے جانے والے سخت گیر نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی حلف اٹھائیں گے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس سے ایران کو یورینیم کی افزودگی میں کمی لانی ہوگی، جس کے بعد معاشی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی، جبکہ خامنہ ای کا تازہ بیان اس کے برعکس اور سخت سمجھا جا رہا ہے۔ خامنہ ای نے سرکاری ٹیلی ویژن میں نشر کیے گئے اپنے خطاب میں کہا کہ دوسروں کو آپ کے تجربات استعمال کرنے چاہیے۔ یہ تجربہ مغرب کی بداعتمادی کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں یہ نظر آیا کہ مغرب پر اعتماد کام نہیں کرتا۔ مغرب والے ہماری مدد نہیں کرتے، وہ ہمیں جب کبھی نشانے بنا سکتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم بائیڈن انتظامیہ نے چند روز قبل ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کی جانب سے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں تاخیر کے حوالے سے الزام دینا شرح انگیزی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ امریکی مذاکرات زبانی طور پر پابندیاں ہٹانے کا وعدہ کرتے ہیں، لیکن جوہری معاہدے پر واپسی کی صورت میں دیگر امور پر بات کرنے پر سزا بھی دینا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سزا کے تعین سے وہ معاہدے کے اصول پر ان کی مزید مداخلت، میزائل پروگرام اور علاقائی مسائل پر ایک بہانہ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایران ان پر بات کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ کہیں گے کہ آپ نے معاہدہ توڑا ہے اور اب معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ مغرب والے ہماری مدد نہیں کرتے ہیں اور جب کبھی موقع ملے ہمیں نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ہماری مدد نہیں کرتے، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مذاکرات کار 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کو ملتوی کرتے ہوئے اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے تھے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس نے ویانا میں سرکاری ٹی وی کو بتایا تھا کہ اب ہم معاہدے کے قریب تر ہیں، تاہم جو فاصلہ ہمارے اور معاہدے کے درمیان موجود ہے اسے ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم آج رات تہران واپس آئیں گے۔ ایران، چین، روس، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے نمائندوں کے درمیان آسٹریا کے شہر ویانا میں 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات ہوئے تھے، جن کو ایران نے تعمیری قرار دیا تھا۔ 2018 میں امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا اور اس پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ گزشتہ ماہ جب ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مذاکرات کار 2015 کے ایٹمی معاہدے کی بحالی کو ملتوی کرتے ہوئے اپنے اپنے ملک واپس چلے گئے تھے، اس دوران ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار عباس اراغچی نے ویانا سے سرکاری ٹی وی کو بتایا تھا کہ اب ہم معاہدے کے قریب تر ہیں، تاہم جو فاصلہ ہمارے اور معاہدے کے درمیان موجود ہے اسے ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم آج رات تہران واپس آئیں گے۔ اپنے حالیہ دور میں 1 ہفتے سے زیادہ جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد معاہدے کے فریقین نے اسے ملتوی کر دیا تھا اور روس کے سفیر نے بتایا کہ فی الوقت مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً 10 دن میں واپس آ سکتے ہیں۔ ویانا میں اپریل سے بات چیت جاری ہے کہ ایران اور امریکہ کو جوہری معاہدے کی مکمل تعمیل پر واپس آنے کے لیے ایٹمی سرگرمیوں اور پابندیوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یورپی یونین کے پولیٹیکل ڈائریکٹر نے ویانا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم نے اس چھٹے دور میں اہم پیش رفت کی ہے۔ ہم ایک معاہدے کے قریب ہیں لیکن اب بھی وہاں پہنچے نہیں ہیں۔ 2018 میں امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گیا تھا اور اس پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے کہا تھا کہ اس معاہدے کو بچانے کے لیے طریقوں پر اختلافات برقرار ہیں اور دہرایا کہ اس معاملے میں حتمی فیصلہ آیت اللہ خامنہ ای کریں گے۔ جیک سولیوان نے بتایا کہ پابندیوں اور ایران کے ساتھ جوہری وعدوں جیسے چند اہم معاملات ہیں جن کا پورا ہونا باقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پر پابندیاں ختم کرنے کے سوال پر ابھی بھی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ انہوں نے آسٹریا میں ہونے والے ایک ممکنہ معاہدے کے متن میں ترمیم کی ہے اور کہا ہے کہ اسے شفاف سے شفاف تر بنایا جا رہا ہے۔
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگست کے وسط تک موجودہ ایرانی انتظامیہ کے اقتدار چھوڑنے سے قبل معاہدہ طے پانے کا پورا امکان ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مزید خبروں اور معلومات سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں IK نیوز۔